ہر بڑھتے دن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی آ کر آدھی قوم کو نکما بنا دی ہے۔ موبائل فون کی قربانی دینا ہے۔ یہ فون نہیں، دراصل یہ آگ کا گولا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، آپ کی کامیابی کتابوں میں ہے۔ آپ نے کہنا کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دنیا بھر کی پریشانیاں اس پر کیوں نہ آ جاوے، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہے، وہ پر امید رہنا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہی اللہ جو آپ کو ایسے مصیبتوں میں ڈال کر پھر اٹھائے گا، تو چمکانے کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھان لیتا ہے تو چاند سے اچھا چمکائے گا آپ کو، سورج سے زیادہ چمکا کے دکھائے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کو جو چمکانا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہاں انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہاں آپ کو صبر دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان کو ایک پل میں کامیابی نہیں ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ پروسیس سے گزارتا ہے۔ کن فیکن کا مالک ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ ایسا پاورفل، پاور آف آل پاورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں ایک بہت زبردست تعلیم دین ہے، پوچھیں ان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو بنانے 6 دن کیوں لیے ہیں؟ کیا اللہ کو واقعی 6 دن چاہیے؟ 6 دن چاہیے تھا اس دنیا کو بنانے؟ نہیں، بالکل نہیں چاہیے تھا۔ ہو جا تو دنیا ہو جاتی، لیکن اللہ نے 6 دن انسانوں کو بتانے کے لیے کیا کہ بننے کے لیے وقت لگتا ہے، سنورنے کے لیے وقت لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے وقت لگتا ہے۔ ہمت ہمیں کبھی نہیں ہارنا۔ ہاں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی 6 مہینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر آپ کو 6 مہینے میں کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے، آپ نے 6 سال محنت کرنا ہے، آپ نے 20 سال محنت کرنا ہے۔ آپ کے رگوں میں تو گرم خون دوڑ رہا ہے، نوجوان بچے ہیں آپ سب لوگ، جو چاہے وہ آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن افسوس آپ لوگوں کے دلوں میں چاہت ہی نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں ایک ڈائریکشن ہو، کوئی چیز بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں سب سے پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ سیکریفائس والی سیڑھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی سیکریفائس، قربانی۔ جتنے پروفیٹس اس روئے زمین پر آئے ہیں ان کے ہسٹری میں جائیں، پڑھیں ان کے بایوگرافیز، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ سارے پروفیٹس they have been through sacrifice، بہت پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، ہارڈشپس سے گزرے ہیں اور وہ لوگ قربانیاں دیا ہیں۔ پیارے نوجوان بچوں، پہلی جو سیڑھی ہے اس سیڑھی کا نام ہے سیکریفائس۔ قربانی آپ نے دینا ہے، اور قربانی کاہے کی دینا ہے؟ آپ نے موبائل فون کی قربانی دینا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آ کر ہمیں نکما بنا دیا ہے تو اسمارٹ فون، لیکن استعمال کرنے والے افسوس اسمارٹ انڈیویجولز نہیں ہیں۔ آپ کو کروڑوں درجے اسمارٹ بننا ہے اس اسمارٹ فون سے بھی۔ You need to be smarter, and you need to be very smarter in fact to handle that phone۔ یہ جو ہاتھ میں آپ کے فونز ہوتے ہیں، یہ نوجوان بچوں، یہ فون نہیں، دراصل یہ آگ کا گولا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس سے جتنا دور آپ رہیں گے اتنی کامیابی کے قریب آپ جاتے رہو گے۔ یہ ایسے ڈسٹریکٹ کر دے گا آپ کو، آپ منزل کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اپنے زندگی میں۔ ہاں، جو جوانی میں آپ اچھے کام سمجھتے ہو کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا، دوستوں کے ساتھ پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، پارکوں میں جانا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنا، اسی کو آپ کامیابی سمجھتے ہو، تو نوجوان بچوں آپ لوگ یو آر ان اے ویری بگ مسکنسیپشن۔ آپ لوگ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ غفلت سے آپ نے جاگنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کام کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں کو بنایا ہے تو بخوب جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ انسانوں کو کامیاب کرنا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں، سارے انسان جہنم کے آگ سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اور جب اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انسانوں کو مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ سلیبس بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سلیبس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں، صرف 4 آسمانی کتابیں، لیکن 1,24,000 ٹیچرز کو اتارا ہے اس زمین پر۔
اور یہ صاف میسج ہے کہ اس زمانے کو ٹیچرز کی ضرورت ہے، زیادہ سلیبس کی ضرورت نہیں ہے، اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے. اسی لیے معلم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور ہمیں بہت سے ٹیچرز کی ضرورت ہے، وہ ٹیچرز جو ہمیں ڈائریکشن دیں، وہ ٹیچرز ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتائے، وہ ٹیچرز جو دنیا کے سکلز ہمیں سکھائیں. آج ساری چیزیں سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. افسوس سکولز میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ 1 سال کے لیے تعلیم ہوتی ہے. اگر یہاں کوئی لڑکا 10th اسٹینڈرڈ کا ہے، اس کے مارکس پوچھے وہ 9th میں کتنے مارکس آئے، وہ اگر کہتا ہے مجھے 98% آئے، 8th میں مجھے 98% آئے، 7th میں مجھے 98% آئے، 6th میں مجھے 98% آئے، اور ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرے بچے کو کبھی 98% سے کم آئے نہیں اسٹینڈرڈ 1 سے اسٹینڈرڈ 9 تک. اور اس بچے کے پاس جا کر میں اگر سوال کروں کچھ 7th اسٹینڈرڈ کی کتابیں لے کر، اگر وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ 1 سال کے لیے ہی تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ اسکول میں ایسا پڑھایا جا رہا ہے. بلکہ تعلیم وہ ہونا چاہیے جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو آخری سانس تک وہ چیزیں آپ کے سینے میں دفن ہونا چاہیے. وہ مدارس میں ہوتا ہے. ایک عالم دین کو کوئی چیز پڑھایا جاتا ہے وہ سینے میں دفن ہو جاتی ہے. آج جو ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، تھوڑی سی کیا چیزیں ہمیں یاد ہے، اس کے بعد ساری چیزیں بھلا بیٹھے ہم لوگ. سائنس ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اسکول میں ہمیں 99% بھی آئے ہیں، 95% بھی آئے ہیں، لیکن کوئی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا انٹینشن ہی تھا. اور آپ کو کامیاب اگر ہونا ہے تو یاد رکھیں، صرف ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیں، ٹیچرز کا ہاتھ پکڑ لیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے نوجوان اس دنیا میں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ پکڑ لیں تو کروڑوں پھر مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ بھارت دیش میں. ہر نوجوان کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ایک ہاتھ میں اور اسکول کا بیگ ہاتھ میں آ جائے، بس وہ کل کے ہیروز بنیں گے.